محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ہر نشست میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھا کروں گی۔ گویا کہ یہ پہلے بھی میں نے ایسا ارادہ کیا تھا، لیکن اتنا اس پہ عمل نہیں کر سکی، لیکن انشاءاللہ تعالی اب میں ایک موضوع کے حساب سے ایک موضوع پک کیا کروں گی اور اس کے حساب سے پھر میں آپ کو حدیث سنایا کروں گی۔ تو آج میں آپ کو زبان کی حفاظت سے متعلق حدیث سناؤں گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی راست باز لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ انسان سچ بولتا ہے اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف سچ ہی بولے، تو اس کی سب سے زیادہ اس کے لیے سچائی اس کو راغب کرتی ہے، اسے ترغیب دیتی ہے کہ وہ سچ ہی بولے، ہر وقت ہر جگہ کہیں پر بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سچائی کی برکتیں دیکھیے کہ وہ آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے کہ آپ نیکیاں کریں۔ آپ ایک نیکی کریں، دن میں 4 نیکیاں کرنے لگیں گے، پھر اس سے بھی زیادہ کرنے لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولنا چاہتے ہیں اور آپ سچ بولنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا نام، ہم سب کا نام اللہ تعالی ہمیں بہترین سچ بولنے والوں میں سے بنائے کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں سچ بولنے والا یعنی صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر یہی سچ بولنا اپنی برکتوں کے ساتھ پھر ہمیں انشاءاللہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اور چاہے وہ ارادتاً بولتا ہے یا غیر ارادتاً بولتا ہے، یا وہ اہمیت نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور ایک یہ نافرمانی یعنی جھوٹ بولنا بلا ضرورت یا ضرورت سے یا پھر ارادتاً یا غیر ارادتاً، وہ اس کو جھوٹا بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ جہاں ہم سب کو جانا ہے، وہاں پر پہلے سے ہمارے بارے میں یہ رائے رکھی جائے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی وہاں پر لکھ دیا گیا کہ یہ آنے والا انسان جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہماری کیا پذیرائی کی جائے گی یا ہمیں کیا عزت دی جائے گی۔ تو ایک جھوٹ انسان کو برائی کی طرف، برائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو۔ اللہ کی نافرمانی کرواتی ہے، ایک دفعہ نافرمانی، 2 دفعہ نافرمانی، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ کا نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ یہی اللہ کی نافرمانیوں کی تکرار اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام اور تیزی سے پھیل رہا تھا۔ دوسری طرف قریش بھی اسی دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں یا جانثاروں کو آپ سے بندگبان کر دیں۔ آپس میں اس بات پر گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور آپ کے ساتھی ایک درے میں مقید ہو کر رہ گئے۔ یہ درہ ایک شعیب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 سال تک رہے۔ وہ وقت آپ اور تمام مومنین کے لیے بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک بار رات کو سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ اس طرح سے مومنین وہاں پر رہ رہے تھے اور اس طرح سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ نظر بندی کی بلا اور آزمائش کسی طرح سے ختم ہوئی تو ابو طالب انتقال کر گئے اور کچھ ہی دنوں بعد آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں ہستیاں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ان کے بعد آپ بہت اداس اور غمگین رہنے لگے تھے۔ اللہ کے حکم سے کچھ دنوں کے بعد حضرت سودا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبوت کا 10واں سال تھا جب آپ سختیوں اور انتہائی تکلیف دہ ماحول سے جب آپ تنگ آ گئے تو آپ نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ وہاں گئے تو اچھی امیدوں کے ساتھ تھے، لیکن وہاں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا۔ وہاں کے دن آپ بعد میں بھی جب حالات اچھے ہو گئے تھے، اسلام غالب ہو گیا تھا، آپ فرماتے تھے کہ طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا، آپ بھول نہ سکے تھے۔ طائف میں ہی بہت زیادہ آپ زخمی بھی ہو گئے تھے، آپ نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر دعائیں کی تھیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نگاہیں بے اختیار آسمانوں کی طرف اٹھ گئیں اور آپ مولا سے گڑ گڑانے اور بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کو اپنے دامن میں رحمت کے سائے میں لے لے۔ زبان مبارک پہ یہ الفاظ لرز رہے تھے، اے اللہ، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہاں کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تمام طاقتیں اور تمام تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آپ ٹھہرے تھے وہ 2 آدمیوں کا تھا اور وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ، اور یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا تھا اور وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا، جبکہ قوم کے غنڈے آپ پہ پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے تھے، بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آیا اور آپ کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایک عیسائی غلام کو آواز دی اور بولے، عداس، اس باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے آؤ، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی اور وہ انگور لے کر آپ کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجئے۔ آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا، خود اللہ کی قسم، یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ سنا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کس سرزمین کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔
عیسائی مذہب کا پیرو ہوں اور میرا نام عداس ہے۔ آپ نے فرمایا یونس بن متا کی بستی کے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑی بےتابی سے بولا، آپ کیسے جان گئے یونس بن متا کیا تھے؟ آپ نے فرمایا یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بے قابو ہو گیا اور فوراً اس نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورہ جن آیت نمبر 11 اور 12۔ آپ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود خوشخبری دی۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے چپکے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشوں نے کس بے دردی سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکے آئے تو جب تک ان کو مان نہ دیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ قریش کی جو سازشیں تھیں، لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق ہرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا کیا ارادے اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، شریک کے بیٹوں اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں اور ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ وہ لوٹ کر آپ کے پاس آیا اور اخنس سے جو بات ہوئی تھی آپ نے دہرا دی اور آپ سے دہرا دی۔ آپ نے فرمایا، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی پھر لوٹ کر ہرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اس بار عدی کے بیٹے موتم کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ موتم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ محمد کو امان دیں گے؟ موتم نے جواب دیا، ہاں وہ ضرور آئیں۔ پھر صبح ہوئی تو موتم خوب تیار ہوا اور بیٹوں بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکے میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچیاں لے لیں اور کعبے کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ دیکھتے ہی وہ بولا، کیوں محتم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ محتم نے کہا، امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور چونکہ محتم امان دے چکا تھا تو کوئی کچھ نہ بولا۔
اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کے چوپایوں میں گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنی نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ نبوت کا 10واں سال تھا جبکہ آپ اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر رات کو رکے تھے، تو واقع معراج ہوا۔ آپ کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس لے جایا گیا، اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ کفار و قریش نے اس کو بھی مذاق اور ہنسی میں بنا دیا، لیکن ایمان لانے والوں نے فوراً یقین کیا کیونکہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا ثواب 50 نمازوں کا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ میں جس شخص میں عداوت ہوگی آپ میں، اور جس شخص میں عداوت ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی اور دوست۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 22۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسے برتاؤ ہونا چاہیے اور بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جواب دیجیے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے ساتھ، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو صبر کیجیے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ ایسا نہ تھا کہ اسے لوگ سنتے اور بھول جاتے کہ یہ دراصل مومنین کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مشرکین کے لیے نہایت زبردست خطرے کی گھنٹی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپ کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا اور طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ ذرا بھی رو رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور انہیں گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ سینکڑوں انسانوں میں بس چند ہی ایسے تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں طفیل دوسی بھی تھے۔ یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے۔ حج کی غرض سے کعبے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا اور طواف کرنے چلے گئے تو کان بند کر لیے کہ مبادا آپ کی کوئی بات سن نہ لیں۔ وہاں آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھی جاتی۔ غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں۔ دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی، اچھی ہوئی تو بہتر ہے ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ چنانچہ آپ گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے اور انہوں نے آپ کو اپنی پوری داستان سنائی۔ پھر آپ نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا اور انہیں ایک قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی جرأت مندی اور حق پسندی کا ثبوت دیا، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے اور کوئی بات کہوں تو اسے ماننا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، جاتا ہوں میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر گھر آئے اور گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب کو ان پر اطمینان تھا ہی، وہ لوگ فوراً تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں قوم بھی مسلمان ہو گئی، سارے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کے پاس چھان بین کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ نے ان کو قرآن کی چند آیتیں سنائی، سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی، وہ فوراً ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس لوٹے۔ آپ کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پھر اس دولت سے خوب مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید بھی ہیں۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں تھے۔
شاعری میں ماہر اور بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے بھی اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے۔ یہ حج کی غرض سے مکہ آئے اور آپ کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید نے کہا حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ذرا کچھ سنائیے تو۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھیں سب سنا دی، پھر آپ غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا یہ تو بہت اچھی ہیں لیکن جو میرے پاس ہے وہ اور بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، اللہ کی آخری کتاب جو سراپر نور و ہدایت ہے۔ پھر آپ نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ لوٹ آئے، جو کچھ سنا تھا وہ ذہن میں محفوظ تھا، اسے وہ بار بار سوچتے رہے، پھر بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ مدینے میں یہود بھی آباد تھے، یہ لگانے بجھانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی، سوید اسی میں کام آ گئے۔ مدینے سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے اور ابھی کم سن تھے۔ اوس و خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی کہ عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کو وہ اپنا حلیف بنا لے اور اس طرح فریق مخالف پر غالب آ جائے۔ چنانچہ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائے، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ کو خبر ہوئی تو ان کے پاس آئے، اسلام کی دعوت دی، نیز قرآن کی کچھ آیتیں سنائی۔ ایاس نے سنا تو بولے میری قوم، خدا کی قسم جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات دن اس کی فکر۔ قافلے کے سردار ابو الحیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر پھینک ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا چپ، اگر کوئی اس لیے تھوڑی آئے ہیں، لیکن ایاس اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس و خزرج میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، بہت سے قبیلوں میں آپ خود گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، نیز بڑی دل سوزی سے مدد کی، درخواست کی، لیکن ان کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی اور ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی کئی وجہیں تھیں، کسی نے تو سوچا کہ ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر ہم نے محمد کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا اور پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی، چنانچہ گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا اگر محمد کا ساتھ دیا تو طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا، ایمان لانے سے اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کو سرداری کی ہوس تھی، قبیلے بنو عامر کا یہی حال تھا، انہوں نے آپ سے کہا ہم ایمان تو لے آئیں لیکن آپ کے بعد حکمراں ہم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حکومت اور سرداری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں پھیر لیں کہ ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسری کریں، جائیے آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔